الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا و حبیبنا و قدوتنا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین، اما بعد۔ ہمارا موضوع چل رہا ہے ارکان دعوت کی تفصیل، اور ہم نے مدعو الی اسلام کے حوالے سے جو معلومات اور مسائل پڑھے، اس کے بعد داعی کے حوالے سے ہم نے 4 مسائل پڑھے، اور اس کے بعد 5واں مسئلہ ہمارے پاس تھا داعی کا زاد راہ یا اس کے مقومات۔ اور میں نے بتایا تھا کہ مقومات سے مراد وہ چیزیں ہیں کہ جن کو ایک داعی اپنی دعوت میں کامیابی کے لیے استعمال کرتا ہے، یا اس کی کامیابی کے راز بھی آپ کہہ سکتے ہیں۔ تو اس میں ہم نے 2 چیزیں پڑھی تھی، اور اس کے بعد ایک چیز ہم نے پڑھی تھی علم کا ہونا۔ یہ پہلی چیز ہم نے پڑھی تھی، علم کا ہونا، اور اس میں فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کے حوالے سے امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کا جو انہوں نے باب قائم کیا ہے کہ باب العلم قبل القول والعمل، باب العلم قبل القول والعمل، یا باب العلم قبل القول والعمل، کہ علم جو ہے وہ قول و عمل سے پہلے ضروری ہے۔ اس کے بعد آج ہمارے پاس جو دوسری چیز ہے جو داعی کے مقومات میں سے یا لوازمات میں سے دعوت کے آپ کہہ سکتے ہیں، وہ اخلاص ہے۔ اخلاص دعوت کے اندر انتہائی ضروری ہے۔ اخلاص دعوت کے اندر کامیابی کے لیے انتہائی اہم چیز وہ اخلاص ہے، اور جس داعی کی دعوت کے اندر اخلاص نہیں ہے وہ دعوت کے اندر کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اگر اس کو وقتی شہرت ملے گی بھی تو وہ بس ایک نام کی ہوگی۔ اخلاص کے بغیر جو ہے وہ انسان کی دعوت کامیاب، یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بابرکت نہیں رہتی، وہ دعوت برکت والی نہیں رہ جاتی جس کے اندر داعی کے دل کے اندر سے اخلاص نکل جائے، اور پھر انسان دعوت کے اندر پھر بعض لوگوں کو دعوت دیتا ہے، بعض لوگوں کو نہیں دیتا۔ جن لوگوں سے اس کو کوئی چیز ملتی ہے ان کو دعوت دینے سے ڈرتا ہے کہ اگر ان کو صحیح بات کہوں گا تو ہو سکتا ہے یہ جو منتھلی تعاون کرتے ہیں یا فلاں ہے یا فلاں ہے وہ نہیں کریں گے۔ تو اس وجہ سے داعی کو صرف اللہ تعالیٰ کی ذات سے جزا کی امید ہونی چاہیے دعوت کے میدان میں۔ باقی جو انسان دنیا میں کسی اور چیز کی چاہت رکھے اور پھر دعوت کو اپنا ان چیزوں کو دعوت میں اپنا بنیادی مقصد بنائے تو یہ درست نہیں ہے۔ لہذا داعی کے لیے واجب ہے کہ وہ اپنی دعوت میں اللہ تعالیٰ کے لیے مخلص ہو، صرف اللہ تعالیٰ سے جزا کی امید رکھنے والا ہو۔ داعی اللہ کا ہدف مادی نہیں ہونا چاہیے، مادہ پرست نہیں ہونا چاہیے، یا دنیاوی ہو، نہ ہی ریاکاری اور دکھاوا، یعنی ان میں سے کوئی بھی نہ ہونا، نہ تو اس کا مادی ہدف ہو، نہ دنیاوی ہو، اور نہ ہی ریاکاری اور دکھاوا۔ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو نیات یعنی نیتوں، اعمال اور تمام عبادات کو صرف اسی کے لیے خالص کرنے کا حکم دیا ہے، جیسے کہ ہم کئی دفعہ یہ آیت پڑھ چکے ہیں، وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمِ۔ یہ ہم کئی جگہ پڑھ چکے ہیں، کئی مقامات پہ یہ آیت پڑھ چکے ہیں، وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَ۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں انہیں حکم دیا گیا مگر اس چیز کا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، تاکہ وہ خالص اللہ کی عبادت کریں، حنفاء یک طرفہ ہو کر، وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ نماز قائم کریں، وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ زکوٰۃ دیں، وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَ، اور یہی اصل میں مضبوط ملت کا دین ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معروف حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام نے فرمایا، قال اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، انا اغنى شرکائی عن الشرک، میں تمام شرکاء کی بنسبت شرک سے زیادہ بے نیاز ہوں، تمام شرکاء کی بنسبت شرک سے زیادہ بے نیاز اور غنی ہوں۔ من عمل عملا، جس نے کوئی عمل کیا، اشرک فیہ معی غیری، اس نے شریک کیا اس میں میرے ساتھ کسی دوسرے کو، ترکتہ وشرکہ، میں اسے بھی چھوڑ دیتا ہوں اور اس کے شرک کو بھی چھوڑ دیتا ہوں۔ اور اس حوالے سے وہ معروف حدیث جو کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کی نبی علیہ السلام سے، اللہ تعالیٰ سب سے پہلے جہنم کو جن لوگوں سے بھڑکائے گا وہ 3 لوگ ہیں۔ وہ 3 لوگوں میں سے ایک وہ عالم ہے جو کہ لوگوں کو دین کی دعوت دیتا ہے اور لوگوں کو قرآن سناتا ہے لیکن ریاکاری مقصود ہے، تو داعی بھی اسی کے اندر آئے گا۔
اور بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب معراج پر گئے تو آپ نے کئی ایک مناظر دیکھے، ان کے اندر آپ کو یہ بھی دکھایا گیا کہ ایک بندہ اپنے پیٹ کی انتڑیوں کو، اس کی پیٹ کی انتڑیاں باہر نکلی ہوئی ہیں اور وہ پیٹ کی انتڑیوں کے ارد گرد ایسے گھوم رہا ہے جیسے کوئی گدھا یا کوئی جانور جو ہے وہ اپنے جو اس کا وہ رسی ہوتی ہے جس کے ساتھ باندھی جاتی ہے اس کے ارد گرد، کڑے کے ارد گرد گھومتا ہے، ایسے وہ تو نبی علیہ السلام نے پوچھا من ہؤلاء یا جبریل، یا من ہذا، یہ کون ہے جو یہ کام، یعنی یہ لوگ کون ہیں؟ انہیں فرمایا یہ تمہاری امت کے وہ علماء ہیں جو عمل نہیں کرتے، اور ایک حدیث کے اندر ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے دیکھا کچھ لوگوں کی زبانیں کاٹی جا رہی، کاٹی جا رہی، تو میں نے پوچھا من ہؤلاء یا جبریل، یہ کون ہیں؟ انہوں نے کہا یہ تمہاری امت کے وہ خطباء ہیں جو دوسروں کو نیکی کا حکم دیتے تھے لیکن خود نہیں کرتے تھے، دوسروں کو برائی سے روکتے تھے لیکن خود نہیں رکتے تھے، یہ وہ لوگ ہیں۔ اس کے علاوہ بہت سارے ایسے دلائل موجود ہیں کہ جن میں اگر کوئی آدمی بغیر خلوص کے ریاکاری اور دکھاوے کے لیے عمل کرتا ہے تو اس کو جو ہے وہ اس کا بدلہ نہیں ملتا، بلکہ الٹا یہ اس کے لیے وبال جان بن جاتا ہے۔ دائی کے لیے انبیاء علیہ السلام کی زندگی قدوہ اور اسوہ ہے، دائی کے لیے انبیاء علیہ السلام کی زندگی قدوہ اور اسوہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے کہ میں تمام شرکاء کی بنسبت شرک سے زیادہ بے نیاز ہوں۔ من عمل عملا اشرک فیہ معی غیری ترکتہ وشرکا، جو کوئی بھی عمل کرتا ہے اور اس میں میرے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے تو میں اسے اور اس کے شرک کو چھوڑ دیتا ہوں۔ لہٰذا دائی کے لیے انبیاء علیہ السلام کی زندگی قدوہ اور اسوہ ہے۔ ان کی دعوت کا مقصد لوگوں کی اصلاح اور اس پہ اللہ تعالیٰ سے اجر و ثواب کی امید رکھنا تھا۔ دنیا والوں سے اس کی اجر و ثواب کی امید نہیں رکھتے تھے انبیاء علیہ السلام، بلکہ محض صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات سے ان کو اجر و ثواب کی امید تھی۔ جیسا کہ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین، ان اجری الا علی رب العالمین، کہ میں تم سے کسی طرح کے اجر کا سوال نہیں کرتا، تم سے میں کسی جو ہے وہ اجر کا مطالبہ نہیں کرتا کہ تم میری دعوت سے نالاں ہو یا تم میری دعوت سے بھاگتے ہو، بلکہ میں تو صرف تمہیں اللہ رب العالمین کی طرف بلاتا ہوں، میں تو ایک رب کی طرف تمہیں دعوت دیتا ہوں جو تمہارا خالق اور مالک ہے، اور میں اس پہ تم سے اجر بھی نہیں چاہتا۔ ان اجری الا علی رب العالمین، میرا اجر تو رب العالمین کے ذمہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ مجھے اس کا اجر دے گا۔ اسی طرح بقیہ انبیاء کرام علیہ السلام کا مشن بھی یہی تھا کہ وہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتے تھے، ایک خالق اور مالک کی طرف بلاتے تھے، اور ان کے تمام کا مشترکہ مشن یہ تھا، اور اس میں وہ کسی قسم کے دنیاوی مقاصد جو ہے ان کے پیچھے لگنے والے نہیں تھے، اور نہ ان کے دل کے اندر کوئی ایسا دنیا کا مقصد اور مطلب تھا جیسا کہ بعض دعات کا ہوتا ہے۔ متابعت یا اتباع، یہ تیسرا جو ہے وہ مقوم ہے، یا تیسرا آپ سمجھ لیں کہ زاد راہ ہے جو کہ ایک دائی کے لیے ضروری ہے۔ مقومات میں سے متابعت یا اتباع سنت۔ انبیاء علیہ السلام نے ہمیں ایک مشن دیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں طریقہ اور انداز بتایا ہے دعوت کا، چونکہ آپ کائنات میں سب سے بڑے اللہ کی طرف دائی تھے، دائی اللہ تھے، اللہ کے نبی علیہ السلام، اور آپ نے اپنی امت کو دعوت کے طریقے بتائے کہ لوگوں کو اللہ کی طرف کیسے بلانا ہے، دین کی دعوت کیسے دینی ہے۔ تو چونکہ دعوت افضل ترین عمل ہے اور عبادت ہے، اس لیے اس میں عبادت کی دونوں شرطوں کا پایا جانا ضروری ہے۔ ایک تو اخلاص ہے جس پر ہم پہلے بات کر چکے ہیں، دوسرا ہے متابعت، اور متابعت کا معنی اتباع ہے، نبی علیہ السلام کے طریقے کی اتباع کرنا۔ لہذا دائی پر واجب ہے کہ وہ بصیرت پہ ہو اور دعوت کے میدان میں رسول کریم علیہ السلام کی اقتداء کرنے والا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر قول اور فعل میں نبی کریم علیہ السلام کی اتباع اور اقتداء کا حکم دیا ہے، جیسا کہ متعدد مقامات پہ ہم بالتفصیل اس موضوع پہ بحث کر چکے ہیں، اس پہ ہم بات کر چکے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کے جو ہے وہ اتباع لازم ہے، ہم ہر قول اور فعل کے اندر آپ کی اتباع کریں۔ بعض علماء کرام سے سوال کیا گیا، کسی عالم سے پوچھا گیا کہ کیا کسی بھی زمانے میں دعات اللہ، یعنی اللہ کی طرف جو بلانے والے دعات ہیں، دائی کی جمع ہے دعات، مبلغین،
کیا وہ انبیاء علیہ السلام کے منہج اور طریقہ دعوت کو چھوڑ سکتے ہیں؟ یعنی کسی خاص مسلک کے پیش نظر یا کسی خاص وقت یا حالات کے پیش نظر کیا دعات یا مبلغین انبیاء علیہ السلام کے طریقے اور منہج کو چھوڑ سکتے ہیں دعوت میں؟ یعنی جیسا کہ آپ میں سے کسی نے سوال بھی کیا تھا کہ کیا ہم دعوت کے میدان میں توحید کے علاوہ اگر کسی اور چیز سے دعوت کا آغاز کر لیں اور پھر آہستہ آہستہ ان کو توحید کی طرف لے کر آئیں تو کیا یہ درست عمل ہے یا نہیں؟ تو یہی سوال کسی علماء میں سے بعض علماء سے کیا گیا کہ کیا ہم کسی خاص وقت میں یا کسی خاص زمانے میں خاص حالات کے پیش نظر انبیاء کے طریقہ دعوت سے انحراف کر سکتے ہیں؟ انبیاء کے منہج اور طریقے سے ہم ہٹ سکتے ہیں؟ تو یہ سوال تھا، تو انہوں نے اس کا جواب دیا اس منہج اور طریقے سے انحراف شرعن اور عقلاً ہر دو اعتبار سے جائز نہیں، نہ شرعی طور پہ جائز ہے اور نقلی طور پہ جائز ہے۔ اس کی کئی ایک وجوہات ہیں، یعنی جن وجوہات کی بنیاد پہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کسی بھی حالت میں کسی بھی وقت میں کسی بھی صورتحال میں انبیاء علیہ السلام کے منہج کو چھوڑنا یہ جائز نہیں ہے، ان کے طریقہ دعوت کو، ان کے مشن کو چھوڑنا جائز نہیں۔ کوئی بندہ کہتا ہے جی میں اپنے انداز میں دعوت دینا چاہتا ہوں، اگر لوگوں کو توحید سے چڑ ہے تو میں کسی اور انداز میں ان کو اس طرف لے کے آتا ہوں۔ دیکھیں جس دعوت کے اندر توحید نہیں ہے، توحید اس کا محور اور مرکز نہیں ہے، وہ دعوت ہے ہی نہیں، وہ دعوت اللہ ہے ہی نہیں۔ دعوت اللہ کا مطلب کیا ہے؟ دعوت اللہ کا مطلب ہی لوگوں کو ایک اللہ کی طرف بلانا ہے، اور اگر جس بندے کی دعوت میں ایک اللہ کی طرف بلانا ہے ہی نہیں تو وہ کیسی دعوت ہے؟ پھر وہ انبیاء کی دعوت نہیں ہے، پھر وہ غلطی پر ہے۔ اس کی کئی ایک وجوہات ہیں۔ نمبر ایک، یہ طریقے حق ہے، حق کی راہ ہے، حق کا راستہ ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء علیہ السلام کے لیے چنا ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء علیہ السلام کے لیے چنا ہے، یہ ایسا راستہ ہے، اور وہ انسان کا خالق ہے اللہ تعالیٰ، اور انسانی طبیعتوں کو زیادہ جانتا ہے، اور وہی اپنی مخلوق اور شریعت میں حکیم ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کی تخلیق کے اندر بھی حکیم تھا، اللہ تعالیٰ شریعت سازی کے اندر بھی حکیم ہے، لہٰذا وہ اللہ تعالیٰ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ بندوں کی طبیعتیں کون سی چیز زیادہ پسند کرتی ہیں، کیسے ان کو دعوت دینی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو جو مشن بتایا ہے، جو دعوت کا طریقہ بتایا ہے، اور ان انبیاء نے اس پر اتباع بھی کی ہے، پیروی بھی کی ہے، وہ طریقہ موزوں ہے انسان کی طبیعت کے لیے، انسان کی نیچر کے لیے، انسان کی فطرت کے لیے، نہ کہ جو ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ ہم انسانوں کی جو سوچ ہے وہ ناقص ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو طریقہ بتایا ہے دعوت کا، یقیناً وہ کامل بھی ہے، اکمل بھی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ انسانوں کی طبیعتوں کو زیادہ بہتر جانتا ہے۔ نمبر دو، انبیاء علیہ السلام نے اس منہج اور طریقے کو لازم پکڑا ہے۔ انبیاء نے اپنی دعوت میں، اپنے مشن میں اس طریقے کو فالو کیا ہے جو اللہ نے ان کو بتایا تھا، اور وہ طریقہ کیا تھا کہ سب سے پہلے لوگوں کو میری توحید کی طرف دعوت دو، ایک اللہ کی طرف بلاؤ کہ تمہارا معبود برحق وہ ایک اللہ ہے، مشکل کشا، حاجت روا، بگڑیاں بنانے والا، مشکلیں حل کرنے والا، عبادت کے لائق وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اور انبیاء نے اس کو فالو کیا ہے، انبیاء اس پہ چلے ہیں، اور عملی زندگی کا عملی جامہ پہنایا ہے اس کو، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس میں اجتہاد کی گنجائش نہیں، اس مسئلے میں اجتہاد کی گنجائش نہیں ہے۔ اسی وجہ سے ان میں سے کسی نے بھی، انبیاء علیہ السلام میں سے کسی نے بھی اپنی دعوت کا آغاز صوفی ازم سے نہیں کیا۔ انبیاء علیہ السلام نے، ان میں سے کسی ایک نے بھی اپنی دعوت کا آغاز تصوف سے نہیں کیا، صوفی ازم سے۔ آپ صوفی ازم بھی اس کو کہہ سکتے ہیں۔ ان میں سے کسی ایک نبی نے اپنی دعوت کا آغاز فلسفے سے نہیں کیا تاکہ فلاسفہ کی سائڈ لی جائے، پہلے ان کو اپنے ساتھ میں لا لیا جائے، پہلے فلسفے کی بات کریں، پہلے علم کلام کی بات کریں، اور پھر جا کے توحید کی بات کر لیں۔ ایسا نہیں ہوا، یا پہلے صوفی ازم کی بات کر لیں، دنیا کے زہد اور تقوی کی بات کر لیں، اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ الہیت اور اللہ سے ڈرنے کی بات کر لیں۔ ایسا انبیاء نے نہیں کیا۔ آپ دیکھیں انبیاء کی دعوت کا آغاز اور انبیاء کی دعوت کا درمیان، انبیاء کی دعوت کا اختتام اللہ کی توحید تھی، اللہ کی طرف بلانا تھا، ایک اللہ کی وحدانیت تھی۔ اگر اس میں اجتہاد کی گنجائش ہوتی تو انبیاء بھی اپنی دعوت کا آغاز صوفی ازم سے کر لیتے، تصوف سے کر لیتے، فلسفے سے کر لیتے، علم کلام سے کر لیتے، تاکہ فلاسفہ کو اپنی سائڈ پہ پہلے کر لیں۔ نہیں، ایسا نہیں ہوا، اور نہ ہی کسی نبی نے سیاست سے اپنی دعوت کا آغاز کیا ہے، اور نہ ہی انبیاء میں سے کسی نبی نے سیاست سے اپنی دعوت کا آغاز کیا ہے، بلکہ سبھی ایک منہج پہ چلنے والے تھے۔ سبھی نے اپنی دعوت میں اللہ تعالیٰ کی توحید کا اہتمام کیا ہے، اور ان کی توحید کی، ان کی دعوت کا محور، ان کی دعوت کا مرکز
اور مین پوائنٹ اللہ کی توحید تھی۔ اللہ تعالیٰ نے یعنی تیسری چیز جس وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ اس میں اجتہاد کی گنجائش نہیں ہے اور جو طریقہ دعوت انبیاء کا اختیار کرنا پڑے گا دعوت میں کامیابی کے لیے، اس کی تیسری جو دلیل وہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے تقریباً 18 انبیاء کو قرآن کریم میں ان کے نام لے کر، اللہ تعالیٰ نے تقریباً 18 انبیاء علیہ السلام کے نام لے کر اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ذکر کیا۔ وَتِلْكَ حُجَّتُنَا والی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے 18 انبیاء کو ذکر کرنے کے بعد رسول کریم علیہ السلام پہ واجب کیا، رسول کے لیے لازم کیا کہ وہ ان کے منہج و طریقے کو فالو کریں، اور ان 18 انبیاء علیہ السلام یا 17 ان کے طریقے کو فالو کریں اور ان کی اتباع کریں اللہ کی دعوت میں، اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے میں، اللہ کی توحید کی طرف بلانے میں۔ آپ یہاں سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ نبی کا طریقہ، انبیاء کا طریقہ دعوت کا وہ کتنا اہم ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کائنات جو خاتم النبیین سید المرسلین سید الاولین والآخرین ہے، اللہ تعالیٰ نے 18 انبیاء کو ذکر کر کے اللہ نے نبی علیہ السلام کو ان کی اتباع کا حکم دیا ہے کہ نبی تم دعوت کے میدان میں ان کے مشن پر چلو، ان کے طریقے پر چلو۔ جیسے انہوں نے صبر و استقامت کا مظاہرہ کیا، جیسے انہوں نے دن اور رات کا کوئی وقت نہیں دیکھا جس میں اللہ کی دعوت، اللہ تعالیٰ کی توحید کی دعوت نہ دی ہو، کوئی ایسی مصیبت نہیں انہوں نے جو برداشت نہ کی ہو اللہ تعالیٰ کی راہ میں، کوئی ایسا مشکل کھٹن مرلہ نہیں جو ان پر نہ آیا ہو۔ خوف زدہ کیے گئے، ڈرائے گئے، ان کو آروں کے ساتھ 2 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا، چیر دیا گیا ان کو، لیکن اللہ کی دعوت سے نہیں پیچھے ہٹے۔ تو اے نبی تم بھی ان کی اتباع کرو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہ مقتدی، اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہ مقتدی، کہ اے نبی یہی وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت دی۔ 18 انبیاء کا اللہ نے نام لے کر ذکر کر کے فرمایا اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہ مقتدی، یہی وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت دی ہے، تو اے نبی سو ان کی ہدایت کی تم بھی پیروی کرو، ان کی ہدایت پر تم بھی چلو، ان کے مشن پر تم بھی چلو۔ قل، تو میں نے کہا جو دائی اپنی دعوت میں انبیاء علیہ السلام کے منہج و طریقے سے ہٹ کر لوگوں کو دین کی طرف لانا چاہے گا وہ اس میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا، وہ اس دعوت کے مشن میں کامیاب نہیں بلکہ ناکام رہے گا۔ اس وجہ سے اگر دعوت اللہ کے مشن میں کامیابی چاہتے ہیں تو ہمیں انبیاء کے طریقے کو فالو کرنا ہوگا، انبیاء کے طریقے پہ چلنا ہوگا، ان کے منہج کو اپنانا ہوگا، قدم با قدم، لمحہ بہ لمحہ۔ جس بندے نے دعوت کے اندر انبیاء کے مشن کو چھوڑ دیا، نبی کائنات کے طریقے کو چھوڑ دیا، وہ اس کی دعوت ناکام رہے گی۔ نمبر 4، چوتھی چیز جو ایک دائی کے لیے لوازمات میں سے ہے، مقومات میں سے ہے، دعوت کا زاد راہ ہے، وہ حکمت ہے۔ حکمت بہت بڑی، بلکہ ایک مقولہ ہے الحکمت ضالۃ المومن، الحکمت ضالۃ المومن، حکمت مومن کی گم شدہ سواری ہے، حکمت مومن کی گم شدہ سواری ہے، گم شدہ اونٹ ہے، جہاں اسے جو ہے ملے گی وہاں اس کو پکڑ لے گا۔ جن چیزوں پر دعوت اللہ کے منہج کی بنیاد ہے ان میں سے ایک حکمت ہے، اور ایک دائی کے لیے یہ نجات دہندہ مقومات اور لوازمات میں سے۔ اسی وجہ سے نبی کریم علیہ السلام کی دعوت کے ہر مرحلے میں آپ کو حکمت و دانائی نظر آتی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کی دعوت کے ہر مرحلے میں، ہر سٹیپ میں حکمت و دانائی نظر آتی ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اسے اپنانے کا حکم بھی دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنۃ وجادلھم باللتی ہی احسن، ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنۃ وجادلھم باللتی ہی احسن، کہ اے نبی تم ان کو بلاؤ، اے نبی تم ان کو بلاؤ بالحکمۃ الی سبیل ربک، اپنے رب کے راستے کی طرف، کس طریقے سے؟ حکمت کے ساتھ، والموعظۃ الحسنہ، اچھی نصیحت کے ساتھ، وجادلھم باللتی ہی احسن، اور ان سے اختلاف کرو یا ان کے ساتھ بحث کرو اچھے طریقے سے، بحث و مناظرہ بھی کرنا ہے تو اچھے طریقے سے۔ یہ پہلی آیت ہے جس کے اندر حکمت کو اختیار کرنے کا حکم دیا گیا۔ جس دائی کی دعوت میں حکمت نہیں ہے وہ دائی جو ہے لوگوں کو اللہ کی طرف نہیں لا سکتا، لوگوں کو وہ اللہ تعالیٰ کی توحید کی طرف نہیں دعوت دے سکتا، وہ ناکام ہو جائے گا، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو اگلے دن ناکام ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں دوسرے مقام پہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ،
اور نہ تم اہل کتاب سے جھگڑا کرو مگر اس طریقے سے جو سب سے اچھا ہو۔ آپ اندازہ کریں اہل کتاب کون اہل کتاب ہیں؟ جو انبیاء کے دشمن ہیں، جو اللہ کے دشمن ہیں، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کو ایسے ایسی صفات سے موصوف کیا جو اللہ کی شان کے لائق نہیں، جن پہ اللہ تعالیٰ نے غضب کیا، اللہ تعالیٰ نے لعنت کی، اللہ تعالیٰ نے ان کو غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہا۔ ان کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ کہ اے اہل ایمان نہ تم جھگڑا کرو اہل کتاب سے الا مگر باللتی اس طریقے سے یا احسن جو اچھا ہے سب سے اچھے طریقے سے، الا الذین ظلموا منہم جنہوں نے ظلم کیا ان کے ساتھ رویہ تمہارا سخت ہونا چاہیے، رد عمل سخت ہونا چاہیے، لیکن جو ظلم کرنے والے نہیں ہیں وہ اہل کتاب ہیں ان کے ساتھ تم جو ہے اچھے طریقے سے باس مباحثہ کرو، مناظرہ کرو۔ لہٰذا ہم اس آیت کی روشنی میں، گزشتہ آیت اور اس آیت کی روشنی میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ دعوت اللہ کے 4 مراتب ہیں، دعوت اللہ 4 مراتب پر ہوگی، اس کے 4 سٹیپ ہیں، 4 مراتب۔ سب سے پہلے حکمت، یہ پہلا سٹیپ ہے، یہ پہلا مرحلہ، پہلا مرتبہ ہے۔ حکمت کو مقدم ہونا چاہیے دعوت میں، اچھی نصیحت یا اچھا آواز ہونا چاہیے، اس کے اندر جو ہے وہ خشکی نہیں ہونی چاہیے، اس کے اندر خشک مزاجی نہیں ہونی چاہیے، کڑوا پن نہیں ہونا چاہیے، الفاظ کا چناؤ مناسب ہونا چاہیے، اچھی نصیحت اور اچھا آواز ہو جو بلیغ ہو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَإِنَّ مِنَ الْبَيَانِ لَسِحْرًا، وَإِنَّ مِنَ الْبَيَانِ لَسِحْرًا، بیان میں سے یعنی گفتگو میں سے بہت سارے بیانات ایسے ہوتے ہیں جو جادو کا عمل کرتے ہیں، جو جادو کا عمل کرتے ہیں۔ لہٰذا اچھی نصیحت اور اچھا آواز جو ہے وہ سامعین اور مخاطبین پر جس قدر اثر انداز ہو سکتا ہے اس قدر وہ واز اثر انداز نہیں ہو سکتا جو اچھا نہ ہو۔ تو حکمت کو مقدم کیا جائے، اچھے واز کو اس کے بعد مقدم کیا جائے، اور پھر اس کے بعد طریقہ اختیار کرنا ہے تو طریقہ وہ ہونا چاہیے جو انبیاء علیہ السلام کا دعوت کے اندر طریقہ کار تھا۔ اچھی نصیحت کے بعد طریقہ پہنچانے کا دوسروں تک وہ اچھا ہونا چاہیے جو ان لوگوں کے لیے، حالات کے لیے، اس دور کے لیے مناسب اور موزوں، یعنی ہر جائز اور مناسب طریقہ ہمیں اختیار کرنا چاہیے لوگوں کو دین کی طرف لانے کا، لوگوں کو حق کی طرف لانے کا، وہ جو بھی اس زمانے کے اندر کارگر اور موضوع ہو ان لوگوں کے لیے مناسب، کوئی بھی طریقہ ہو سکتا ہے۔ اچھے طریقے سے ان سے باس مباحثہ کرنا، ان سے مناظرہ کرنا، جس کے اندر جو ہے وہ اختلاف رائے کے آداب کو ملوز خاطر رکھا جائے۔ ہم دوسروں سے اختلاف کرتے ہیں لیکن اختلاف کے آداب کو بھول جاتے ہیں، اختلاف رائے ہو جاتا ہے۔ جیسے میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا تھا کہ امام شافعی رحمہ اللہ تعالی اگر کسی مسئلے میں کسی سے اختلاف ہو جاتا تو اختلاف کرنے کے بعد اس کا ہاتھ پکڑ کے کہتے کہ آئیں، اگر ہم رائے میں متفق نہیں ہو سکے تو اسلام میں تو ہم متفق ہیں، اسلامی بھائی چارے میں تو ہم بھائی ہیں آپس میں، یعنی اس رائے کے اندر متفق نہ ہونا ہمارے بھائی چارے کو ختم نہ کرے، ہمارا اسلامی بھائی چارہ جو رشتہ اسلام کا ہے وہ باقی رہنا چاہیے۔ لیکن افسوس ہے کہ ہم جب کسی سے اختلاف کرتے ہیں تو ہم اس کے عادی دشمن بن جاتے ہیں، جیسے کہ متعصب مذاہب کے اندر ہے، جو مسالے کی طرف نسبت کرنے والے ہیں، بہت سارے مقلدین وہ تعصب کی بنیاد پر جب اختلاف کرتے ہیں تو اختلاف کے آداب کو بھی بھول جاتے ہیں، دعوت کے میدان میں اختلاف کے آداب کو بھی بھول جاتے ہیں اور عدل و انصاف کو پہ کر بھی اس کا دامن بھی چھوڑ دیتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ظلم کے مد مقابل رد عمل، یہ چوتھی چیز ہے، یہ آخری ہے۔ اگر کوئی ظلم کرتا ہے آپ کی دعوت کے خلاف، اگر وہ رد عمل سخت دکھاتا ہے تو بسا اوقات اس کے مقابلے میں ہمیں بھی رد عمل سخت اختیار کرنا پڑتا ہے، جیسے اللہ کے نبی علیہ السلام نے پہلے حکمت عملی کے ساتھ لوگوں کو دعوت دی، اس کے بعد جو ہے وہ صبر و استقامت کا مظاہرہ بھی کیا اور اچھا واز بھی کیا، اچھی نصیحت بھی کی، لیکن جب بہت سارے لوگ اس پہ متنفر ہوئے تو اللہ کے نبی نے ان کے خلاف جہاد بھی کیا۔ تو یہ آخری چوتھا مرحلہ ہے، اس میں ظلم کے مد مقابل رویہ جو ہونا چاہیے، رد عمل وہ مناسب جو ان کے لیے ہو وہ اختیار کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں جو اس میں حکمت عملی اور یہ طریقہ جو ملتا ہے، اس کے اندر 2 واقعات جو ہے وہ قابل ذکر ہے۔ ایک تو وہ بدو جو پیشاب کرنے والا مسجد کے اندر، مسجد کے سین کے اندر، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کے اندر ہم یہ پڑھ چکے ہیں کتاب الطہارہ کے مسائل کے اندر، کہ جب ایک بدو نے آ کر جاء اعرابی فبال فی طائفۃ المسجد فزجرہ الناس فنہاہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جب ایک بدو آیا اور اس نے آ کر مسجد میں پیشاب کرنا شروع کر دیا، لوگوں نے ڈانٹا، برا بلا کہا،
اللہ کے نبی نے ان کو روک دیا کہ اس کو پیشاب کرنے دو. فلما قضا فدعاہ، جب اس نے اپنی حاجت اور پیشاب کو پورا کر لیا اللہ کے نبی نے فرمایا، اس کو بلایا اور فرمایا انہا بیوت اللہ لم تبنى لہذا، یہ مساجد اللہ کے گھر ہیں اور یہ اس لیے نہیں بنائے گئے کہ ان کے اندر پیشاب کیا جائے. اللہ کے نبی نے بڑے اچھے طریقے سے اس بدو کی جو ہے وہ آپ دیکھیں حکمت عملی کے ساتھ آپ نے اس کے ساتھ تعامل کیا. اور تصور کریں کہ اگر اللہ کے نبی بھی اس کو ڈانٹنا شروع کر دیتے تو شاید وہ دوبارہ اسلام میں اور مسجد میں کبھی نہ آتا. لیکن نبی کریم علیہ السلام کا اس کے ساتھ تعامل کرنا اور پھر اس کا متاثر ہونا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام ہمیشہ حکمت عملی کے ساتھ لوگوں کو دعوت دیتے. اسی طرح ہم نے پڑھا تھا حضرت معاویہ ابن الحکم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معروف حدیث کہ شروع میں آپ جانتے ہیں نماز میں گفتگو کرنا جائز ہوتا تھا. تو یہ کہیں سفر پہ گئے ہوئے تھے تو پیچھے سے جب یہ قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ والی آیت جب نازل ہوئی تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے منع کر دیا کہ آج کے بعد نماز میں کوئی گفتگو نہیں کرے گا، آج کے بعد نماز میں کوئی گفتگو نہیں کرے گا. حضرت معاویہ کہیں سفر پہ گئے ہوئے تھے، معاویہ بن حکم، جب یہ واپس آئے تو نبی کریم علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے تو کسی کو چھینک آئی تو انہوں نے کہا یرحمک اللہ، تو سب لوگوں نے آنکھیں گھما کے دیکھنے لگ گئے، ان کی طرف پوریاں ڈال رہے تھے. تو حضرت معاویہ بن حکم جو ہے ان کو پتہ نہیں تھا مسئلے کا، یہ بولے جا رہے ہیں، گفتگو کیے جا رہے ہیں اور وہ سارے جو ہے وہ تعجب سے دیکھ رہے ہیں، ان کی طرف آنکھیں گھور کے دیکھ رہے ہیں. تو کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ مجھے میری ماں گم پائے، وہ کیا گیا ہے، یعنی تم سارے میری طرف کیوں دیکھ رہے ہو. تو اچھا پھر اس سے بڑی بات یہ ہے کہ پھر چپ نہیں ہو رہے حضرت معاویہ بن حکم، کہتے ہیں کہ میں بولے جا رہا ہوں، حتیٰ کہ لوگوں نے اپنی ران پہ ہاتھ مار کے مجھے خاموش کرنے کی کوشش کی لیکن میں خاموش نہیں ہو رہا. لیکن جب میں نے غور سے دیکھا کہ سارے میری طرف گوریاں ڈال کے دیکھ رہے ہیں، آنکھیں گھما کے دیکھ رہے ہیں اور اپنے ران پہ ہاتھ مار رہے ہیں تو مجھے سمجھ آ گئی کہ مجھے چپ کروانا چاہ رہے ہیں. تو قریب تھا کہ مجھے اپنی نظروں سے قتل کر دیں، حدیث میں آتا ہے قریب تھا کہ اپنی نظریں میری طرف لگا کے مجھے جو ہے وہ ٹکٹکی باندھ کے مجھے قتل کر دیں. تو جب نماز سے فارغ ہوئے تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے مجھے بلا کر کہا کہ یہ نماز انما ہی تسبیح و تکبیر و تحمید و ذکر اللہ، اس میں تکبیر، تحمید اور تحلیل ہے اور اللہ کا ذکر ہے، اور اس میں لوگوں کی کلام میں سے کوئی کلام کرنا جائز نہیں. اللہ کے نبی نے بس اتنا فرمایا کہ نماز میں ذکر کرنا چاہیے، اس میں عام گفتگو نہیں کرنی چاہیے. کہتے ہیں اللہ کی قسم میں نے اللہ کے نبی سے بڑھ کر کوئی بہترین معلم اور تربیت کرنے والا نہیں دیکھا کہ اللہ کے نبی نے نہ مجھے ڈانٹا، اللہ کے نبی نے نہ مجھے مارا، نہ مجھے برا بھلا کہا. لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ کے بندے یہ نماز جو ہے یہ اللہ کے ذکر کے لیے ہے، اس میں اللہ کا ذکر کرنا چاہیے اور عام گفتگو نہیں کرنی چاہیے. مجھے بات سمجھ آ گئی. تو اللہ کے نبی سے بڑھ کر فرماتے ہیں کہ میں نے کوئی معلم اور مربی نہیں دیکھا. تو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین جو ہے وہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی زندگی سے بڑے متاثر تھے. آپ کی دعوت کے اندر ہمیشہ حکمت ہوتی تھی اور اسلوب اچھا آواز ہوتا تھا. اچھا پانچواں جو زاد راہ ہے یا پانچویں جو لوازمات میں سے لازم چیز ہے وہ نرمی اور تحمل و بردباری، نرمی اور تحمل و بردباری ہے، تحمل مزاجی ہے. دائی کے لیے ضروری ہے کہ وہ دعوت کے میدان میں رحم اور نرمی کرنے والا ہو، نرم اور تحمل مزاج ہو، کیونکہ یہ دعوت کی مقبولیت کا ضامن ہے. نرمی اور تحمل اور بردباری یہ دعوت کی مقبولیت کا ضامن ہے. اس کے برعکس خشک مزاجی، عدم صبر اور عدم برداشت اور اکھڑا پن یا اکھڑ مزاجی دعوت سے متنفر کرنے کا ذریعہ بنتی ہیں. یہ ساری چیزیں دعوت سے متنفر کرنے کا ذریعہ بنتی ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے اس چیز کو بیان کرتے ہوئے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. بس اللہ کے خاص فضل و کرم اور رحمت ہے جس وجہ سے آپ نرم ہیں، جس وجہ سے آپ نرم ہیں، نرم گوشہ ہیں. وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. کہ نبی اگر آپ جو ہے وہ بد خلق اور سخت دل ہوتے تو یقیناً یہ تمہارے ارد گرد جو نظر آ رہے ہیں یہ کوئی نظر نہ آتا ہے. ان میں سے ابو بکر، عمر، صہیب، بلال اور یہ خالد بن ولید اور یہ جو صحابہ کرام آپ کو ارد گرد یہ سارے چمکتے ستارے نظر آ رہے ہیں، اگر آپ اکھڑ مزاج ہوتے، اگر آپ بد اخلاق ہوتے، بد کردار ہوتے تو یہ لوگ آپ کے دائیں بائیں اس طرح ستاروں کی طرح چمکتے نظر نہ آتے.
लनफद्दू मिन हौलिका, भाग जाते आपके इर्द गिर्द से, निकल जाते। फाअफ़ु अन्हुम, तो ए नबी इनसे दरगुजर किया करो। वस्तगफिर लहुम, इनके लिए अल्लाह से बख्शिश की दुआ किया करें। वशाविरहुम फिल अम्र, और अगर कोई बड़ा अहम मामला, कोई फैसला करना हो तो इनसे मशवरा भी कर लिया करें। इससे इनको खुशी होगी कि हमारे साथ हमारे नबी मशवरा करते हैं। इससे हमें पता चलता है कि दावत के मैदान में सब्र व तहम्मुल और नरमी, इन चीज़ों की कितनी ज़्यादा अहमियत है। एक दूसरे मुकाम पे सूरह तौबा में अल्लाह ताला फरमाता है, लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम, बिलाशुबा यकीनन तुम्हारे पास तुम ही से एक रसूल आया है, अजीज़ुन अलैहि, गिरां गुजरता है उस पर, मा अनित्तुम, तुम्हारा मुशक्कत में पड़ जाना, हरीसुन अलैकुम, वो तुम्हारे ऊपर बहुत ज्यादा हिर्स रखने वाले, तुम्हारी हिदायत और तुम्हारी खैर के हरीस हैं वो नबी। बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम, और मोमिनों के साथ वो शफकत करने वाले और निहायत मेहरबान है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सब्र व तहम्मुल का आलम ये था कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन्होंने लहू लुहान कर दिया, ताइफ के अंदर पत्थर मारे, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम पर पत्थर फेंके और आपका जिस्म जो है वो छलनी कर दिया। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को जब ओहद के मैदान में आप पे हमला हुआ और आपके दंदान मुबारक शहीद हो गए, आपका जिस्म जख्मी हो गया, उस वक्त आप जिस्म से खून साफ कर रहे थे और साथ आप फरमा रहे थे, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिक़ौमी फ़इन्नहुम ला यअलमून, ऐ अल्लाह मेरी कौम को मुआफ़ कर दे क्योंकि ये नहीं जानते, ये मेरे मुकाम और मेरे मर्तबे को नहीं समझते, ये मेरे मुकाम और मेरे मर्तबे को नहीं समझते। अगर ये समझ लेते तो कभी ये हिदायत की कदर व कीमत को नहीं जानते, ये खैर की कदर व कीमत को नहीं जानते, तौहीद की कदर व कीमत को नहीं जानते। अगर ये जान लेते तो कभी ये मेरे साथ ऐसा ना करते। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और हदीस के अंदर फरमाया, इन्ना रिफ़्क़ा ला यकूनु फ़ी शैइन इल्ला ज़ानहु वला युनज़अु मिन शैइन इल्ला शानहु, कि बेशक नरमी जिस चीज के अंदर भी होती है उसे खूबसूरत बना देती है, नरमी जिसमें भी हो उसे खूबसूरत बना देती है, और जिससे नरमी छीन ली जाए उसको बदसूरत बना देती है। तो नरमी जिस इंसान के अंदर है वो खूबसूरत इंसान है, और जिसके अंदर नरमी का नाम तक भी नहीं है, खुश्क मिजाज है और जो है वो अखड़ मिजाज है, तुर्श मिजाज है, उस बंदे के अंदर जब नरमी नहीं तो उसके अंदर खैर भी नहीं है। बहुत सारी खैर से वो दूसरे भी मारूम हो जाते हैं और वो भी मारूम हो जाता है। लिहाजा हमें अपने अंदर नरमी पैदा करनी चाहिए। दावत के मैदान में हमें सब्र व इस्तिकामत का मुजाहरा करना चाहिए। बातें कुछ सुनना पड़ती हैं, कुछ बर्दाश्त करना पड़ती है, खुसूसन जब उनका ताल्लुक इंसान की ज़ात के साथ हो, तो इंसान इंशाअल्लाह जो अल्लाह की ज़ात के लिए मसाइब और मुश्किलात बर्दाश्त करता है, सब्र व इस्तिकामत का मुजाहरा करता है, तहम्मुल और जो है वो नरमी का मुजाहरा करता है, तो अल्लाह ताला उस बंदे को कामयाब करता है। इसी पर हम इक्तिफा करते हैं। अल्लाहु ताला आलम व अहकम, व सल्लल्लाहु वसल्लम अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि वसल्लम।